اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون وإلی قولہ تعالی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم پچھلی دفعہ جو گفتگو کر رہے تھے فتح مکہ کے اوپر، تو ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ دنیاوی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے فتح مکہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست جو اسلامی ریاست یا ریاست مدینہ جسے کہا جاتا ہے وہ اصلاً تو قائم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، لیکن جسے ایک سو کال یا ایک ریاست ٹائپ چیز کہیں گے، وہ ایک اتھارٹی تو حاصل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ میں داخل ہوئے، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں دو طرح کی عدالتی نظام بھی چل رہے تھے، اور منافقین میں سے بھی جو نام کے مسلمان تھے وہ چاہتے تو یہودیوں کے پاس بھی فیصلہ لے جاتے تھے۔ تو کوئی جو صحیح ریاست ہو اس میں دو کوئی عدالتی نظام نہیں چل سکتے، یا ایسی ریاست کہ جس کے 300 آدمی واپس آ جائیں عین جنگ کے موقع پر ان کا کورٹ مارشل نہ ہو، یہ بھی نہیں۔ تو ایک طرح سے اتھارٹی تو ضرور مسلمانوں کو حاصل ہو گئی تھی، ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا تھا، لیکن اصل اتھارٹی اور ریاست قائم ہوئی ہے جب القریٰ، جب تک مکہ فتح نہیں ہو گیا تھا وہ ریاست اس طور پر اسٹیبلش نہیں ہوئی۔ یعنی جزیرہ نمائے عرب میں اصل اتھارٹی تو تسلیم کی جاتی تھی قریش کی، تو جب تک وہ تھے تو ایک پیرالل ایک چیز تو چل رہی تھی، لیکن اصل ریاست اس وقت قائم ہوئی ہے، اور پھر اسی وقت وہ پھر مستقل احکامات بھی پھر آنے شروع ہوئے۔ فتح مکہ کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ فتح مکہ کا از سچ خود تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا ارادہ فرمایا تو اس کا جو پس منظر تھا وہ میں نے بتا دیا تھا کہ کس طرح حلیف قبائل کے درمیان جو ہے وہ آپس میں جنگ ہوئی اور قریش نے شرکت کی، ان کا اسلحہ بھی پکڑا گیا، اور یوں ثابت ہو گیا کہ قریش نے صلح توڑ دی ہے۔ اب اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ دوبارہ صلح بھی نہیں کر رہے۔ پچھلی دفعہ جو گفتگو ہم نے کی تھی کہ ابو سفیان جو مکہ کے سردار ہیں خود چل کر آئے ہیں، لیکن صلح نہیں ہو رہی ہے۔ البتہ تین چیزیں ایسی تھیں کہ جو مسلمانوں کے اندر ایک ہچکچاہٹ کا باعث بن رہی تھی مکہ پر حملہ کرنے کے حوالے سے۔ ایک قریش کی حیثیت، ظاہر بات ہے کہ پورے عرب کے اندر قریش کو جو ایک اتھارٹی حاصل تھی وہ بڑی نمایاں تھی، اگرچہ جزیرہ نمائے عرب کے اندر کوئی بادشاہت نہیں تھی، نہ کوئی امپائر تھی، ایک قبائلی نظام تھا، لیکن قریش کے قبیلے کو جزیرہ نمائے عرب کے اندر ایک اسپیشل حیثیت حاصل تھی، اور اسی وجہ سے کہ انہوں نے ایک تو سب قبائل کے بتوں کو خانہ کعبہ میں جگہ دی ہوئی تھی، اور ان کی اتھارٹی مانی جاتی تھی کہ ان کے خدا گویا کے ہاسٹیجز ہیں، ان کے ہاں جرمغال بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایسٹ ویسٹ ٹریڈ، یہ جو اس وقت کا اکنامک کوریڈور تھا، یہ بھی قریش کے ہاتھ میں تھا، اور ان کے قافلوں اور قبیلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ پھر یہ جنگجو بھی تھے، اسی حوالے سے ان کی ایک خوشحالی کا معاملہ بھی اسی تجارت پر جو ہے وہ بیس کرتا تھا۔ تو عرب کے اندر ان کی اتھارٹی اور ڈر اور رعب تھا، اس وجہ سے بھی ایک چاٹ تھی کہ قریش کے ساتھ اگر جائیں گے تو جنگ ہوگی تو اس کا نتیجہ لازماً خون ریزی نکلے گا، اور جو منافقین تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ خون ریزی ہو، وہ تو چاہتے تھے صلح صفائی سے ایک کام نکل جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح ایک دوسری ہچکچاہٹ یہ تھی کہ ان کے اندر ایک روایتی نیکی کا تصور،
یا روایتی مذہبی تصور کی بنیاد کے اوپر بھی ایک ہچکچاہٹ تھی کہ آخر وہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے متولی ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا ایلیمنٹ تھا ان کے اندر کہ جو مہاجرین تھے ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ نفاق کا تو کوئی پہلو نہیں تھا، لیکن ان کے رشتہ دار، ان کے بیوی بچے، والدین یہ بھی مکہ ہی کے اندر موجود تھے، تو یہ چیز بھی ایک آڑے آ رہی تھی۔ اور اس کی سب سے نمایاں مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ بدری صحابی ہیں اور کس طرح انہوں نے بھی خط لکھ دیا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پچھلی دفعہ یہ ہم نے جو تبصرہ کیا تھا، تو اب آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ تو یہ تمہیدی گفتگو ہوئی تھی، تو اب اس پر، اور اس میں ایک چیز اور نوٹ کریں کہ چونکہ یہ احکامات آ رہے ہیں تو ان کی ایک ابدی حیثیت بھی ہے۔ کیوں ہے؟ کہ اس دین نے بہرحال دنیا میں قیامت سے پہلے دوبارہ آنا تھا، اور کہہ بھی دیا گیا تھا لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ لا یصلح آخر هذه الامہ، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طور پر جس طرح اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ تو اس قول کو بھی اگر سامنے رکھیں تو یہ بات آئے گی کہ وہ جو چیزیں وہاں بیسک طے ہوئی تھیں وہ آگے بھی چلیں گی اور ابدی حیثیت سے رہیں گی۔ اب اس کو نوٹ کریں، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں سے کوئی عہد اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک؟ یعنی کوئی مستقل معاہدہ، تم یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی مستقل معاہدہ مشرکین اور اللہ کے رسول کے مابین ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ایک ہیں وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے کے ساتھ اس کو شرک کے ساتھ جو ہے وہ مان رہے ہیں، ان کا اور خدا واحد کا اور اس کے رسول کا کوئی مستقل معاہدہ ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ انداز ہی بتا رہا ہے کہ یہ تم کیوں سوچ رہے ہو کہ کوئی ہم دوبارہ صلح کر لیں اور مستقل کوئی ان کے ساتھ جو ہے، یہ مستقل نہیں ہو سکتا۔ حق کی کوئی وقتی مجبوری ہو سکتی ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ صلح کر لے یا جنگ کر لے، لیکن حق کا کوئی مستقل معاہدہ کفر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مستقل معاہدہ فار ایور ہو تو اس کا مطلب حق نہیں ہے۔ البتہ باطل کی اپنی مجبوری ہوتی ہے، باطل کو حق کا کوئی نہ کوئی جز لے کر کھڑا ہونا پڑتا ہے، باطل محض کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لہذا اسے کوئی نہ کوئی حق کی شے لے کر اس کے ساتھ کھڑا ہو کر آگے چلنا پڑتا ہے، تو یہ باطل کی مجبوری ہے۔ اور کسی وقت حق کو مجبوری کے تحت کوئی معاہدہ کرنا پڑے تو ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ جو دو چیزیں آ رہی ہیں اس کو پہلے جڑ کاٹی گئی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ نے انداز دیکھا ہوگا قرآن حکیم میں، پہلے اس کو بالکل بنیادوں میں اٹھا کر اس کی جڑ کاٹی جاتی ہے، پھر اس کی گنجائشیں یا استثناءات یا دوسری باتیں کی جاتی ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ انفال میں، اس میں کیا تھا، ایک بات لا کر پہلے جڑ کاٹ دی گئی۔ غزوہ بدر چونکہ پہلی جنگ تھی، دو بدو جنگ تھی، اس میں مال غنیمت آیا، اس سے پہلے اس کے قوانین نہیں تھے۔ عرب میں جو قانون تھا وہ کیا تھا، جو جس کے ہاتھ لگ جائے۔ تو جو قانون چلا آ رہا تھا، جو جس کے ہاتھ لگا اس نے خرچ کر لیا۔ اب ایک جھگڑا پیدا ہوا، ہم تو پیچھا کر رہے تھے ان کا، کسی نے کہا کہ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، ہم تو چھوڑ کر انہیں نہیں جا سکتے تھے کہ جا کر مال غنیمت اکٹھا کریں۔ تو وہاں یہ ذرا تنازع پیدا ہوا تو کیا جڑ کاٹی گئی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ جڑ کسی کا نہیں ہے، بنیادی بات یوں جڑ کاٹ، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کس کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب یہاں جمع کرو، کسی کا کچھ نہیں۔ اور وہ لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے تو پھر راستے میں جو حکم آیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وہ جو 10واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ اس میں سے کیا ہے، 5واں اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اور باقی 4 حصے مجاہدین میں، یعنی 20% بیت المال میں اور 80% وہ مجاہدین میں۔ اس کی پھر آگے فردر علیحدہ سے تقسیم ہے، تو شروع میں یہ کہہ دیا گیا۔ اسی طرح یہ جو 16-17 مہینے منہ نماز ادھر کر کے کیوں پڑھی اور ادھر کیوں پڑھی، اور یہ جو مسئلے پیدا ہوئے، اب اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ہم نے اس پہ پورا درس ہوا تھا ہمارا۔ تو اس میں جڑ کیا کاٹی گئی، للہ المشرق والمغرب،
فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تمہارے اندر یہ خیال کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کوئی کسی ایک سمت میں محدود ہے؟ اللہ کوئی فلسطین میں رہتا ہے یا مکہ میں رہتا ہے؟ یہ کیسے خیال آئے ہیں تمہارے ذہنوں میں؟ مشرق اور مغرب اللہ کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ لیکن یہ دنیاوی تنظیم سازی کے لیے یہ شرعی طور پر حکم آیا ہے کہ ادھر کرو وہ، ورنہ یہ نیکی کے تصور کے تحت تمہارا یہ ذہن بن رہا ہے کہ ادھر ہوئی نماز تو نہیں ہوئی، ادھر رخ کیا تو نہیں ہوئی، تو جڑ کاٹی گئی تصور۔ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ تو یہ جو جڑ کا، تو اسی طرح قرآن کا یہ انداز ہے کہ وہ شروع میں اس مسئلے کی جڑ کاٹ، کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے عہد جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول، کوئی عہد نہیں ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک۔ علامہ اقبال نے گویا اسی کی تشریح کر دی کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، مستقل یہ معاہدہ رہے گا۔ اچھا، اسی میں بلکہ ایک اور بات بھی میں کہہ دوں، آج کے دور کے ایک اور مسئلہ بھی ہے جو سب سے بڑی گمراہی کی شکل اختیار کر گیا، وہ میثاق مدینہ۔ اس کو بھی اسی ذیل میں سمجھ لیں۔ اس کو بھی جن لوگوں نے ابدی اور ہمیشہ کے لیے سمجھا ہے، اس سے بھی گمراہی آئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے کچھ لوگ ہی نہیں، دانشور تو ہوئے، کچھ ممالک کی حد تک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ وہ معاہدہ اس پیش نظر میں میثاق مدینہ، وہ ایک وقتی حکمت عملی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا شاہکار تھا کہ آپ نے جاتے ہی کیسے ان کو معاہدات میں جکڑ لیا۔ یہ مستقل کوئی اصول نہیں ہے، نہ دین کا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نہ اللہ تعالیٰ کا اس کے قرآن میں۔ تو اس کو بھی اس کو سمجھیں کہ اس کی آڑ لے کر اس کو مستقل کر لینا، یہ بھی گمراہی ہے آج کے دور کی۔ ذرا بات ریفرنس سے اور اس تعلق سے آئے نا تو صحیح سمجھ آ جاتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ سوچا آپ سے کہوں کہ یہ غلط ہے جو بیانات آ رہے ہیں اور حکمت عملی ہو رہی ہے ورلڈ وائز ہی، اگر، لیکن میں نے کہا کسی ریفرنس سے جب چلتے ہوئے بات سمجھاتے ہیں تو پھر وہ ایک ڈیپتھ میں اور تہ میں بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیوں کر معاہدہ ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ، سوائے ان لوگوں کے، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، پھر جب تک وہ سیدھے رہے تمہارے ساتھ، یعنی معاہدے کی پاسداری کرتے رہے، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہے یا سیدھے رہو، جب تک وہ سیدھے رہے تم بھی سیدھے رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ جو پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے کہ زیادتی والا معاملہ نہ ہو۔ تو معاہدہ ہوا تھا، اس وقت ایک وقتی حکمت عملی تھی، لیکن جب تک اس معاہدے کی پاسداری انہوں نے کی، تم بھی اس کی پاسداری کرو۔ اب آگے بات کہی، کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کیسے ممکن ہے؟ اب یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہاں کھلبلی کیا تھی۔ پس منظر میں دیکھیں کہ کچھ مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ دوبارہ ہونا چاہیے، مکہ کا سردار آیا ہے، آ کر منتیں کر رہا ہے، وہ آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتیں کر رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتیں کر رہا ہے، حضرت فاطمہ کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بیٹی کے ہاں حضور کے گھر میں گیا۔ تو اب یہ ذرا اس کے ایک اثرات پڑتے ہیں ایک شریف آدمی کے اوپر، تو وہ پس منظر میں اس میں دیکھیں تو ذرا اس انداز کو دیکھیں کہ کیفا وَإِن یظہروا علیکم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ قابو پالیں تمہارے اوپر، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، وہ نہیں لحاظ کریں گے، یرقبوا تمہاری قرابت داری کا، ولا ذمہ، اور نہ کسی عہد کا، یعنی جو وہ قبائلی معاشرہ تھا عرب کے اندر نا، اس میں یہ قرابت کا بڑا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ آج بھی آپ گاؤں میں دیکھ رہے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے یہ میری برادری کا ہے، اور یہ چونکہ اس زمانے کی اگر ذرا بات کریں تو یہ بڑا لحاظ ہوتا تھا، ہمارے خاندان، ہمارے برادری کا آدمی، اور اسی طرح ان کے ہاں عہد کی پاسداری، یہ بھی بڑا تھا کہ کیا دے دی ہے،
زبان دیتی ہے. اللہ ولا ذمہ داری سے کہ یہ ذمہ داری میری ہے آپ کے میں قبول کروں. تو اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو وہ تو نہ تمہاری قرابت داری کا لحاظ رکھیں گے اور نہ کسی عہد کا لحاظ رکھیں گے. یہ تو ان کی بھی مجبوری تھی کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ کھڑے نہیں رہ سکتے, تو انہوں نے یہ کر لیا ہے. ورنہ اگر وہ ہوتے تو 12,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینے پر چڑھا لائے تھے, ان کی سوچیں کیا تھی, وہ قابو پا لیتے تو کیا کرتے. یرزونکم بافواہہم, یہ تمہیں راضی کر رہے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے. یہ ابو سفیان جا کر جو باتیں کر رہے ہیں یہ سارا کیا ہے, یہ منہ کی باتوں سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وَتَابَ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل اس کے انکاری ہیں, مجبوری میں ہو رہا ہے. ان کے دل تمہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل ہے, ناہجاروں پر مشتمل ہے. وہ دین کو, اسلام کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا, شرع یشری کے معنی ہوتے ہیں بیچنا, اشترا یشتری کے معنی ہوتے ہیں خریدنا. یہ دونوں میں فرق, اسی سے آپ کو وہ معلوم ہوگا کہ پلاٹ کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے, مشتری اشار باش, مشتری خریدنے والا. ٹھیک ہے, تو شرع یشری کے معنی بیچنا. وہ جیسے آتا ہے کہ قرآن حکیم میں بھی کہ وہ شخص جس نے اپنی یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ, جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا اللہ کی رضا کے لیے. اور اشترا یشتری خریدنا, تو جنہوں نے خرید لیا ہے, لے لیا ہے بآیات اللہ, اللہ کی آیات کے بدلے میں, ثمنا قلیلا, یہ تھوڑا فائدہ, تھوڑی قیمت, تھوڑا فائدہ, یہ دنیا کی چودراہٹ, یہ مکے کی سیادت. ظاہر ہے وہ انہیں چھوڑنی پڑتی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑتا ہے. تو اس تھوڑی قیمت اور تھوڑے فائدے کے عوض انہوں نے اللہ کی آیات کو پس پش ڈال دیا اور یہ فائدہ لے کر ان آیات کو چھوڑ دیا ہے. فصدوا عن سبیلہ, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ فصدوا عن سبیلہ, وہ روکتے ہیں اور رکتے ہیں اس کی راہ سے. صدہ یسدو, میں نے کہا تھا کہ یہ فعل متعدی ہے, اس کے معنی خود رکنا بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو روکنا بھی. تو یہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اس کی راہ سے. انہم ساء ما کانوا یعملون, تو بڑا ہی برا ہے جو ان کا طرز عمل ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں, یہ بڑی برے اعمال ہیں جو ان کے ہیں. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ, لا یرقبون, نہیں یہ قرابت کا لحاظ کریں گے, فی مومن, کسی بھی مومن کے بارے میں, الا ولا ذمہ, اور نہ کسی عہد کی پاسداری کریں گے کسی اہل ایمان کے بارے میں. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو بیر مونا کا واقعہ, اور پھر جو دوسری سائڈ مغرب والی سائڈ تھی وہاں آیا, تو وہاں سے 2 صحابہ انہوں نے بیچ دیے تھے مکہ والوں کو, جن میں حضرت خبیب بھی تھے. مکہ والے ہی تھے نا, دوسرے کے اس وقت مجھے ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا. حضرت خبیب تھے اور دوسرے تھے. تو ان کو کس طرح انہوں نے اذیتیں دے دے کر ہلاک کیا تھا. وہ واقعہ بھی شاید میں نے آپ کو سنایا ہو کہ جو گزر رہا ہے وہ نیزے کی آنیاں چبا رہا ہے, پتھر مار رہا ہے, منہ سے کیا کیا کہہ رہا ہے. اور اس حالت میں دیکھ کر ایک دفعہ جو ہے وہ ابو سفیان نے کہا ان سے کہ دیکھو, تمہارا دل تو چاہتا ہوگا کہ اس وقت جس تم اذیت میں ہو, تکلیف میں ہو, تو محمد تمہاری جگہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت خبیب نے کہا نہیں, 1000 جان بھی ملے تو میں چاہوں گا کہ میں ہوں, حضور نہ آیا. تو یہ تو کسی مومن میں, لا یرقبون فی مومن, کسی مومن سے اس کی قرابت کا لحاظ نہیں کریں گے. وَإِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ, اور نہ کوئی عہد کی پاسداری کریں گے اس وقت. انسانی حقوق یہ وہ واقعہ صحیح ہے یا غلط, اس کو 2 منٹ چھوڑ دیتے ہیں تو پوری یعنی تنظیم اقوام متحدہ چیخ رہا ہے کہ یہاں کیا ہوا, ڈی چوک میں کر رہے ہیں نا, پورے دنیا اٹھ کھڑی ہو رہی ہے. تو غزہ میں کیا ہوا, وہاں نہیں بول رہے. تو اس طرز عمل کو دیکھیں کہ یہ نہیں لحاظ کریں گے. یہاں بھی انہیں مرنے والوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, اصل میں اس کے پیچھے کیا ہے, ان کے اپنے مقاصد ہیں. فَإِن تَابُوا,
اگر تم چاہتے ہو، تمہارے اندر یہ سوچیں آ ہی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی لحاظ ہو، تو راستہ تو کھلا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ کھلا ہے، وہ کیا کریں؟ فَإِن تَابُوا توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو وہ تمہارے بھائی ہوں گے دین میں۔ ہمدردی کرنی ہے، کوئی صلح مارنی ہے، تو یہ ہے نا اصل راستہ۔ کوئی ضروری ہے کہ جنگ ہو، کوئی ضروری ہے کہ سختی اللہ تعالیٰ کریں۔ اللہ نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے، وہ اپنے طرز عمل پر پچھلے پر توبہ کریں اور آئیں ادھر۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تو اللہ تعالیٰ سمجھدار لوگوں کے لیے، یہ نہ سمجھی کے مظاہرے نہ کرو، گویا بٹوین دا لائن یہ بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جاننے والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، جدا کر کر ایک ایک بات کو بیان کر رہا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی قسموں کو، مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ عہد کرنے کے بعد انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور یہ تمہارے دین میں عیب تلاش کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو جنگ کرو ان کفر کے سرداروں کے ساتھ، ان کفر کے لیڈروں کے ساتھ، سربراہوں کے ساتھ جنگ کرو، اس میں ہچکچاہٹ مت برتو۔ اِنَّهُمْ أَيْمَانَ لَهُمْ ان کی جو قسمیں ہیں یا معاہدے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تم تو قائم رہو گے اس معاہدے پر، انہیں طاقت مل جائے تو یہ توڑ دیں گے، اس پر اعتبار نہ کرو، بھروسہ نہ کرو۔ لعلہم ینتہون یہ کہتے رہیں گے کہ 5واں بحری بیڑا 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے، تو ان کے معاہدوں پر، ان کے وعدوں پر اعتبار نہ کرنا، یہ تو کرتے رہیں، عین موقع پر تمہیں دھوکہ دے جائیں گے۔ لعلہم ینتہون تاکہ یہ باز آ جائے، ان کی سزا یہ ہے کہ جنگ کرو ان کے ساتھ تاکہ انہیں پتہ چلے، اور ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہوں گے پھر باز آ جائیں گے۔ جو طریقہ تم کرنا چاہ رہے ہو، کچھ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس انہیں سمجھایا، تبلیغ کی ہے، اگر دعوت سے، تبلیغ سے انہوں نے آنا ہوتا تو آ گئے ہوتے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم تو کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں جنگ نہیں کرتے ہو قوماً اس قوم کے خلاف نکثوا ایمانہم جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا ہے، اپنے معاہدے کو توڑ دیا ہے، تو کیوں جنگ نہیں کرتے ہو؟ وَہَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ کیا تھا وہاں سے نکالنے کا، اور نکالا ہے۔ تو دیکھو تو صحیح، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور انہوں نے شرارت کا آغاز پہلے کیا ہے، یعنی پورے طرز عمل میں بھی دیکھیں اور صلح حدیبیہ توڑنے میں بھی دیکھیں، اس کو کہیں پہلے کیا تب بھی ٹھیک ہے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ تشدد کی راہ اپنائی ہے، انہیں مارا ہے، انہیں ستایا ہے، انہیں گھروں سے نکالا ہے۔ فَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَوْهُ اور اللہ زیادہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اب یہ پہلی والی جو بات تھی نا، میں نے کہا 3 باتیں، اب یہ پہلی والی بات کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے ڈرتے ہو کہ وہ قریش ہے، ان کا ایک دبدبہ ہے، روب ہے، تو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، قاتلوہم ان سے جنگ کرو، اس میں ہچکچاہٹ نہ برتاؤ۔ یعذبہم اللہ بایدیکم اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، اور پہلے عذاب کا کوڑا برسا ہے ان پر پھر بدر میں۔ وہ عذاب جو رسولوں کو نہ ماننے کی پاداش میں آتا تھا، وہ انسانی ہاتھوں سے اس سارے پروسیس میں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا، وَيُخْزِهِمْ اور انہیں رسوا کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور تمہاری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اور تم میں سے بہت سارے اہل ایمان کے سینوں کو جو ہے وہ کیا کرے گا؟ ٹھنڈا کرے گا، ان کی جلن کو دور کرے گا۔
یعنی ان ظاہر زیادتیاں ہوتی ہیں تو اب حکم کیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ بندھے رکھیں، صبر کریں، اب موقع آیا ہے۔ بلکہ اگلی آیت بھی پڑھ لیں، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے جو غیظ و غضب ہے، جو غصہ ہے، وہ بھی نکالے گا۔ یہ موقع آئے گا۔ ظاہر ہے جن کی ذرا عمار بن یاسر کا ذرا یاد کرے نا، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی والدہ کے ساتھ کیا بھیناک اشر ہوا، ان کے والد کا کیا دردناک اشر ہوا، تو ان کے دل میں تو تھی نا بات، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو اب جب کہ وہ موقع آ رہا ہے تو تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں مسلمانوں جو یہ جنگ ہوگی تو ان کا وہ تسکین ہوگی، وہ ٹھنڈک انہیں ملے گی، جن کے والدین، جن کی بیویاں، جن کی بہنیں، جن کے بھائی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ، البتہ اللہ تعالیٰ کرم کر فرمائے گا، توبہ کی توفیق دے گا۔ یعنی اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر توجہ فرما۔ تابہ یا توبوں کے معنی ہوتے لوٹنا۔ کوئی شخص راہ سے بھٹک گیا تھا، گناہ کی طرف چل گیا، وہ لوٹا، اور اللہ ناراض ہو گیا تھا تو اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اس نے پلٹ کر رحم فرمایا، کرم فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے گا، علی من یشاء، جس کو بھی چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے کہ کس پر کرم کرنا ہے۔ واللہ عزیز علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، اب یہی وہ بات آ گئی جو سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھی تھی، اور وہ تھی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ محض یہ کہہ دینے سے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اب وہ بات یہ کہی گئی ہے، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہارا خیال تھا؟ ام حسبتم، تم نے گمان کیا کیا، سوچا کیا؟ ان تترکوا، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ اللہ نے ابھی ظاہر ہی نہیں کیا، جانا نہیں، بلکہ اللہ تو جانتا ہے، تم نے نہیں جانا، سب نے، اللہ نے ابھی ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہیں بنایا اللہ کو چھوڑ کر، ولا رسول ہی، اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، وللمومنین، اور مومنین کو چھوڑ کر، ولیجہ، اپنا جگری بھیتی، دلی بھیتی۔ ولیجہ، یلجو کہتے ہیں کسی چیز کا یعنی داخل ہونا۔ وہ سورہ حدید میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو چیز داخل ہو رہی ہے زمین میں اور جو چیز اس سے نکل رہی ہے، وہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اولا جو یول، اس سے اولا جو کے معنی ہوتے ہیں یولج اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو۔ تو ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا، اولا جو سے ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہونا، اور ولجا یلجو کے معنی ہوتے ہیں کسی کے اندر کوئی چیز داخل ہے وہ نکل رہی ہے۔ یہ دونوں میں تھوڑا سا لفظی فرق آ جائے گا۔ تو یہ ہے کہ کسی کے اندر وہ محبت راسخ ہو، وہ جو کہتے ہیں نا کہ انہیں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، تو وہاں ذرا سمجھ نہیں ہے، تو وہ یہ ہے کہ کسی کے اندر وہ چیز راسخ ہو، ہمیں اچھے ہی اتنے لگتے ہیں وہ، یعنی ان سے ایک دلی محبت ہو۔ یہ تو یہ معاملہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے، اور کن اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو چھوڑ کر انہوں نے کسی کو اندر یہ داخلے والی شے نہیں دی، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے جگری بھیدی نہیں بنایا، دلی دوست نہیں بنایا۔ یہ ہوگا اب یہ ایمان جو ہے اس چیز پر بھی کٹ لگائے گا۔ تو اب دوسری بات یہ آ گئی، یعنی وہ جو رشتہ داریاں ہیں، وہ تعلق داریاں ہیں، وہ ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو اس کی خبر ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو، تمہارے طرز عمل سے اللہ خوب واقف ہے۔ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، اب یہ وہ بات شروع ہو گئی جو نیکی کا یا مذہب کا روایتی تصور ہے، اس کے تحت ایک جو ذہن میں چیزیں آتی ہیں
کہ بہرحال یہ کعبہ کے متولی ہیں، اس کے خدمت گار ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کرنے والے ہیں، انتظام کرنے والے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں، تو اس کو آباد کرنے والے ہیں، مسجد کی ریپیئرنگ کرنے، ظاہر ہے انہی کے ذمہ تھی، وہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ اب بات آ رہی، ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے جائز ہی نہیں، ان کا یہ مقام ہی نہیں ہے، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے ان یامروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے یا انہیں تعمیر کرے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ تو اپنے اوپر خود گواہ ہیں کفر کے، یعنی ہیں وہ کافر لیکن متولی کس کے بن رہے ہیں؟ کعبہ کے یا مسجد اقصیٰ کے۔ تو یہ ان کا مقام ہی نہیں ہے، ان کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ان مقاموں کو آباد کرے۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے ہیں۔ یہ جتنے وہ کام کر رہے ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں، صفائیاں ستھرائیاں کر رہے ہیں کعبے کی، اور حاجیوں کی خدمتیں کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال اللہ نے حبط کر لیے۔ اب ذرا اس نیکی کے تصور کو ذہن میں لے آئیں کہ اصل یہ سارے کام وہ اپنی سیادت اور قیادت کے لیے کر رہے ہیں، اپنی چودراہٹ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ وجہ یہی ہے کہ کوئی عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کچھ لوگوں نے پھر الٹا معاملہ بھی لے لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر کوئی گناہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب عمل کوئی بھی ایمان کے بغیر قبول نہیں ہے تو ایمان ہے تو کوئی غلط عمل انسان کے اوپر اثر انداز نہیں۔ یہ ہمارے ہاں بڑے مکاتب فکر رہے ہیں، یہ کرامیہ مکاتب فکر جو رہا ہے، اور اسی طرح مرجیہ رہے ہیں۔ اگرچہ وہ عقائد کے اعتبار سے وہ مکاتب فکر دنیا سے چلے گئے، لیکن اثرات کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ امت مسلمہ کی اکثریت اسی میں رہ رہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمیں کوئی بڑے سے بڑا گناہ کچھ نہیں کرتا، ہم بخشے بخشائے۔ تو بہرحال وہ تو اپنے اوپر خود گواہ ہیں کفر کے، اور ان کے بارے میں تم یہ تصور کر رہے ہو کہ بڑے نیک لوگ ہیں اور خدمت گار ہیں، کعبہ کے متولی ہیں اور حاجیوں کی خدمت کرنے والے۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار، وہ آگ میں ہوں گے، ہم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہوں گے۔ انما یامر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو آباد وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، تم یہ نہ کہو وہ اس کے متولی ہیں، وہ غاصب ہے۔ وہ انڈیا والے کیا کہتے ہیں؟ گھس بیٹھیے، وہ گھس بیٹھیے، وہ غاصب ہیں کعبہ کے اوپر، فلسطین کے اوپر۔ تو اللہ کی مسجدوں کو تو آباد وہ لوگ کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آباد کرے، نہ کہ ان کے لیے چھوڑ دے اور خود مدینہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے۔ یہ سوچا ہے تم نے؟ اسی سے تصور لو، امت مسلمہ کا کام ہے کہ وہ فلسطین کو آزاد کرائے، نہ کہ اپنے اپنی جگہ پر اپنی عبادت گاہوں کے اندر تسبیحاں پڑھے اور کہے وہ ان کا کام اور یہ ہمارا کام، اور ہم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ کوئی تھوڑا ہی لے رکھا ہے۔ یہ کہے من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دی، وَلَمْ يَخْشَىٰ، اور نہیں ڈرا الا اللہ۔ اب بات کو پھر وہاں جوڑ دیا، تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ کے سوا کوئی پھر نہ ڈرا۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر رایاب ہونے والے ہو جائیں گے۔ بلکہ یہاں ہدایت کے معنی، ہدایت کے مختلف معنی اور مختلف سٹیجز ہیں۔ ہدایت کے معنی کسی کو راستہ بتا دینا، ذرا آپ نے اپنے طرز عمل میں بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے، یہاں ہم سے پوچھے، مجھ سے کوئی پوچھے کہ مصباح صاحب کہاں رہتے ہیں، تو میں کہوں گا جی آپ ادھر سے جائیں، جاپان روڈ سے جائیں، آگے اتنا جائیں، وہاں ہوگا۔
اب میں محسوس کروں کہ اس کو کیا پتا جاپان روڈ کہاں ہوتی ہے، ہائی وے کیا ہے، تو میں ذرا ڈیٹیل میں ہو سکتا ہے کاغذ پہ بنا کے سمجھاؤں۔ اچھا پھر دیکھا جائے کہ یہ نہیں پہنچ سکتا تو ہو سکتا ہے میں جاپان روڈ تک چلا جاؤں اور کہوں یہاں سے اندر سیدھے چلے جاؤ، اور ان کے ہاں وہ فلاں مسجد ہے وہاں جا کر بریک لگانا۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں سمجھوں کہ نہیں یار یہ کوئی بوڑھی خاتون ہے، ان کی ریلیٹیو ہیں، نہیں پہنچ سکتی، تو ہو سکتا ہے میں گاڑی میں بٹھاؤں تو وہاں پہنچاؤں۔ اور ظفر صاحب مجھ سے پوچھیں کہ کدھر ہیں تو میں ان کو یہیں بیٹھے بتا دوں یہاں سے یوں جائیں گے، 2 لفظوں میں یہ سمجھ جائیں گے نا۔ تو ایک آدمی کے سمجھانے کا معاملہ وہ ہوگا، ایک آدمی کے سمجھانے کا معاملہ 2 منٹ میں ہوگا۔ تو یہاں ہوگا کہ من المعتدین، وہ جو آخری منزل پر پہنچ جائیں گے، ہدایت کی آخری منزل پر راہیاب ہو جائیں گے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ پھر وہ لوگ ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، اب وہ بات جو کہی گئی تھی، کیا تم نے برابر کر دیا حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر یا اس کی آبادی۔ امر یامر چونکہ دونوں معنوں میں آتا ہے، کسی شے کی تعمیر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور کسی کی آبادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا تم نے اس کی آباد کاری اور اس کی تعمیر کے برابر کر دیا؟ کمن آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہ دونوں برابر کر دیے ہیں تم نے۔ اب یہ سارا پس منظر ہے کہ تم مکہ پر حملہ کیوں نہیں کر رہے، ذرا اس کو یہ تم نے برابر کر کے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، رکے ہوئے ہو، نہیں۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو یہ برابر نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ برابر کیا ہوا اپنے روایتی تصور کے اندر تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ ایسے ظالم قوم کو تو پھر ہدایت نہیں دیتا، انہیں راہیاب نہیں کرتا جو ان دونوں چیزوں کو برابر کرتے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں، کامیابی سے۔ یبشرہم ربہم برحمہ، یبشرہم، انہیں خوشخبری دیتا ہے ان کا رب، برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان، اور رضا کی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے جویا تھے، اس کی رحمت کے مستحق ہیں، تو انہیں خوشخبری ان کا رب دیتا ہے کہ اس کی رحمت کی بھی اور رضا کی بھی۔ وجنات لہم، اور ان کے لیے وہ باغات ہوں گے، فیہا نعیم مقیم، جن میں نعمتیں ہوں گی دائم، مقیم، ہمیشہ رہنے والی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی دودھ ختم ہو گیا، پھل ختم ہو گیا، چلغوزے ختم ہو گئے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہاں چلغوزے مستقل ہوں گے۔ احمد صاحب حسرت سے کہتے ہیں آپ تو دیکھ سکتے ہیں، نہیں جلیبی بھی ہوگی۔ خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ تو ذرا اپنے مینٹل ہورائزن کو بڑا کرو، دیکھو کہ یہ لوگ ایمان والے جو ہیں آگے کیا ہے، ادھر کیا ہے، کہاں برابری کر رہے ہو، کس کا مقابلہ کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ اب یہ تیسری بات، 3 باتیں میں نے کہی تھیں، ایک بات ہو گئی کہ ان سے ڈرتے ہو، اس کا خوف اور رعب اور دبدبہ، وہ حیثیت ختم۔ دوسری تھی روایتی تصور مذہب کا اور نیکی کا، اس کی نفی کی کہ اس کو بھی مت خاطر میں لاؤ۔ اب تیسری بات میں نے کہا تھا آخری کیا تھی، تعلق اور رشتہ داریاں۔ یہ بھی ایک ہچکچاہٹ کا باعث بن رہی تھی مکہ پر حملے کا۔ بہرحال ان کے عزیز و قارب تو وہاں موجود تو تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو اولیاء، دوست۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے کفر کو پسند کیا ایمان کے مقابلے میں، اب یہ ایمان کی تلوار چلے گی اور تمہارے یہ رشتے کٹیں گے۔
اب وہ باپ ہے، بھائی ہے، بلکہ ایک جگہ پر تو پھر جا کر آیا کہ اللہ کا ایک آخری حکم جو تلوار چلی ہے وہ آیا ہے کہ اب تمہارے نکاح میں کوئی بیوی بھی نہیں رہنی چاہیے جو ایمان نہیں لائی، طلاق دے دو۔ تدریجاً احکامات آئے، اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ مہر کے احکامات آ گئے کہ اگر ادھر سے کوئی مسلمان عورتیں آتی ہیں جن کو کافروں نے نکال دیا ہے، مشرکین، تو ان سے نکاح کر لو، اور مہر ان کے کافر خامدوں کو ادا کرو پچھلے، اور اپنے مہر ان سے طلب کر لو۔ اور اسلامی حکومت کے ذمہ لگایا گیا کہ یہ جتنے اپنی بیویوں کو طلاق دے رہے ہیں، اگر وہاں سے نہیں دیتا، اب کافروں کی مرضی ہے نا دیں یا نہ دیں، تو انہیں بیت المال سے دیا جائے، کبھی مال غنیمت ہاتھ آئے تو اس سے ان کا نقصان پورا کیا جائے۔ تو یہ جو تلوار ہے یہ پھر رشتوں کے اوپر بھی چلی ہے، اور جن لوگوں کو قرآن حکیم کا پھر صحیح فہم حاصل ہوا یہ وہ لوگ تھے پھر جو اس سارے چیزوں سے گزرے ہیں۔ تو مت بناؤ اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو دوست اگر انہوں نے کفر کو پسند کر لیا ایمان کے مقابلے میں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، کوئی تم میں سے اگر ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہوں گے۔ ظلم یہی ہے کہ تم دو چیزوں کو برابر کر دو۔ دیکھو نا، ان الشرک لظلم عظیم، تم کسی چیز کو برابر کر دو اللہ کے، اسی لیے کہا نا یہ ظلم ہے۔ تو یہاں بھی ایک چیز کفر ہے، ایک اسلام ہے، ان دونوں کو تم برابر کر دو، یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر یہ لوگ ظالم ہیں اگر یہ ایسا کر رہے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اب ذرا وہ کہا کہ ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے، اور یہ ٹیسٹ ہے، اس کے اوپر ہمارا درس بھی پورا ہو چکا ہے اس آیت کے اوپر۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے نبی ان سے صاف کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اپنے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اپنی بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور رشتہ داریاں، عزیز و اقارب، محسن نقوی، ٹھیک ہے نا، یہ رشتہ داریاں ہیں نا، مجبوریاں ہیں، لگائے جا رہے ہو۔ تو اگر یہ پیارے ہیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، رشوت والوں کا کوئی نہیں ہوتا، اوپر کی آمدنی والے مال بندہ ایویں ہی خرچ کر دیتا ہے، کھلے دل سے بندہ غنی ہوتا ہے، بڑا شہنشاہ ہوتا ہے۔ یہ جو محنت کر کے پیسے کماتا ہے نا آدمی، اس کا بڑا درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ وہ گھر میں لائٹ بھی جل رہی ہو نا زیادہ، تو میں تو اپنے بیوی بچوں سے کہتا ہوں خون جل رہا ہے میرا، مرضی ہے جلا لو، یہ بتی نہیں جل رہی، میرا خون جل رہا ہے، کیونکہ یہ خون جلا کر یہ میں 4 پیسے لاتا ہوں۔ تو تم مت سمجھو یہ بجلی جلا رہے ہو، یہ خون جلاتے ہو میرا، تو تمہاری مرضی ہے بیٹو بچو جلاؤ۔ تو اس حوالے سے یہ جو محنت کر کے آدمی کماتا ہے اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے 1 روپے کا۔ تو وہ مال جو تم نے بڑی باقی آرام سے آیا تھا، اوپر کیا چلا بھی گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ تو مال اس لیے کہا جو بڑی محنت سے تم نے کمائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جس میں تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، مندے کا ڈر رہتا ہے۔ کاروباری آدمی ہر وقت ڈرتا رہتا ہے نا، سوچ بچار زیادہ کرتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو اب اس محبت اور اس نقصان کے چکر میں ساری توجہ ادھر دے اور ادھر نہ دے۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، جائیدادیں، حویلیاں، کوٹھیاں جو تم نے بنائی ہیں، تَرْضَوْنَهَا، جو تمہیں بڑی پسند ہیں، بڑی محبوب ہیں۔ یہ 8 محبتیں گنائی ہیں اللہ نے، 5 یہ رشتہ داری کی اور 3 مال کی۔ 5 رشتہ داری کی کون سی ہیں؟ آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم، وعشیرتکم۔ اور 3 مال کی کون سی ہیں؟ اموال اقترفتموہا، تجارت تخشون کسادہا، ومساکن ترضونہا۔ 5 اور 3 یہ 8۔
علامہ اقبال نے اس کو ایک مصرے میں پرویا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، انہی کے گرد ساری چیز گھومتی ہے۔ تو یہ دیکھ لو، یہ 8 محبتیں ہیں، یہ اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں 3 محبتوں سے، وہ 3 محبتیں کون سی ہیں؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، یہاں جہاد کو جوڑا ہے کیونکہ ابھی اس سے کنی کترائی جا رہی تھی۔ تم دعوے تو کرو محبت کے اللہ سے، اس کے رسول کے، اور اس کے لیے لڑنے کو تیار نہ ہو، جان دینے کو تیار نہ ہو، اور اللہ کے رسول کہہ رہے کہ میں نے اقدام کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پس و پیش ہو، باتیں ہوں۔ تو اگر ان 8 محبتوں کے مقابلے میں یہ 3 محبتیں اوپر ہیں تو خیر ہی خیر ہے، لیکن ان میں سے کوئی محبت اوپر ہے جو ان تینوں کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو کیا کرو؟ فتربصوا، انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ تربص، انتظار، یہ بھی بڑی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے۔ کیا انسان انتظار کرے ان 3 کاموں کے لیے کہ دین کا کام، اللہ کا کام، اللہ کے رسول کا کام، جہاد کا کام فارغ ہو کے کروں گا، اور یہ انہی ساری کو لے آئیں، ذرا ریٹائر ہو کے کروں گا، بچوں کی شادیاں کر کے کروں گا، مکان بنا کے کروں گا، اور دین کے تقاضے پس پش ڈال دے۔ تو جب حضور کہہ رہے ہیں کہ مکہ کی طرف چڑھائی کرنی ہے، تو کوئی آدمی کہے میں مکان بنا رہا ہوں، یہ پورا نہیں ہوا، کاروبار کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یا بچوں کی شادی کرنی ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ والدین کی خدمت بھی کرنی ہے اور یہ سارا، تو یہ کیسے ہوگا؟ جنہوں نے ان چیزوں کو سمجھا ہے انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ ابو قحافہ بعد میں ایمان بھی لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے ہیں ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو پوچھا ہے، نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں، تو ابو بکر چلا گیا، وہ کوئی ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ گیا کھانے پینے کے لیے، یہ لے گیا سارا کچھ۔ اور یاد کر لیں حضرت ابوبکر صدیق حضور سے آ کر کیا کہہ رہے ہیں، میں کافی عرصے سے تیاری کر رہا تھا، میں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، سامان باندھا ہوا ہے، ساری چیز، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، باپ اندھا ہے، جوان بچیاں ہیں، تو بیٹیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر جو ہے وہ چلا گیا ہے، کچھ چھوڑ کر بھی گیا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں بیٹیاں بھی سمجھدار ہیں، پوتیوں نے وہ ٹھیکریاں جو ہوتی ہیں مٹی کی، جو گول کر کر کے ہم نہیں کھیلتے تھے بچپن میں، وہ ایک رومال میں ڈالیں اور دادا کے سامنے رکھ دی کہ نہیں یہ اشرفیاں پیسے چھوڑ گئے، ہمارا بندوبست کر گئے، آپ بے فکر ہو کر لیٹ جائیں۔ تو انہیں والدین کے حقوق نہیں یاد آئے، بچیاں نہیں یاد آئیں، یہ اس پرائرٹی کا تقاضا تھا۔ یہ امتحان اور آزمائش آتی ہے کہ آپ کی پرائرٹی کس چیز کی ہے۔ کام وہ بھی سارے کرنے ہیں، لیکن آپ کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ یہ درس سننا کوئی ہابی ہے، کوئی شوق ہے، یہ کوئی ریٹائرڈ لوگوں کی مجلس ہے؟ نہیں، یہ دین کے ان تقاضوں کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے اور ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اس حوالے سے جائزہ لیں۔
اور اس میں آپ نہ آئے میں نے یہ کام کرنا تھا وہ کام کرنا تھا، یہ تو پھر بڑے بڑے کام اللہ نے بتائے ہیں۔ تو اس چیز کی پرائرٹی کس چیز کی ہے، یہ ہر شخص اپنے اندر جائزہ لے۔ یہ کوئی فتویٰ کسی کے اوپر کوئی نہیں لگا سکتا، یہ ہر ایک آدمی کو اپنے اندر یہاں انالیسس خود کرنا ہے۔ فتربصوا، تو انتظار کرو۔ بلکہ یہاں ڈاکٹر صاحب تو ہمیں پڑھاتے ہوئے میں وہ نہیں کہہ سکتا جو وہ کہتے ہوتے، وہ کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، پھر ادھر کیا لینے آئے میرے پاس اللہ کے رسول۔ تو فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، وہ لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے نااہلجاروں کو پھر ہدایت نہیں دیتا جن کی پرائرٹیز کچھ اور۔ اور ایک ترجمہ مفہوم اور بھی کیا گیا ہے اس کا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور وہ مفہوم یہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ کا فیصلہ آ جائے، موت آ جائے اور تمہیں ہدایت تک نصیب ہو، اس میں تم اسی جھکڑ میں پڑ رہو، انہی 8 محبتوں میں لگے رہو، اور اس کا فیصلہ آ جائے، اوپر سے کیا مہلت ختم۔ میں آپ کو ایک تجربے کی بات، تو میں پچھلے دنوں ذرا سخت بیمار ہو گیا، تو بیماری میں بہت سارے خیالات آئے، سوچا، بات چیت کی، تو سوچا یار کیا زندگی ہے، کس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کام اب یہی کرنا چاہیے بس جو بھی ہے دین کا۔ اچھا اٹھے، ذرا سانس پڑا، ہل جل ہوئی تو دنیاوی کاموں میں مصروف ہو گئے، پھر ادھر ادھر جدوجہد شروع کر دی۔ تو دوسرے تیسرے دن بیٹھا میں سوچ رہا تھا، ایک بات قرآن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، آج سمجھ آ گئی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ دوزکیوں سے کہیں گے، دوزکی کہیں گے اللہ بھیج دے دوبارہ دنیا میں، ہم دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کو بھیجا جائے گا تو پھر جا کر یہی کریں گے۔ تو میں اس وقت سوچتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں، جب پھر کریں، سارا کچھ دیکھ لیا ہے، دوزخ یہ وہ ساری سزائیں، پھر جا کر کیسے کریں گے؟ اور جب میں نے خود شروع کیا تو میں نے کہا بات تو وہی ہے، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جا کر یہ وہی کریں گے۔ واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی چیز پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یوں کریں گے، لیکن پھر جو ہی نارملٹی آتی ہے تو تو اپنے آپ کو کھینچے، توازن میں لائے، پرائرٹیز کو رکھے۔ تو یہ ہے کہ جو غزوہ جسے کہیں کہ فتح مکہ، اس کا ایک تبصرہ جو قرآن حکیم نے بس اتنا ہی کیا ہے کہ یہ جائزہ لو اور یہ کرو، اس سے اگلی باتیں نہیں کی، چونکہ یہ وہ جائزہ ہے یا چیزیں ہیں جو شاید عبدالآباد کے لیے یہ ہدایات کام آنی تھی، لہذا اس کا تذکرہ یہاں اس انداز میں کر دیا گیا کہ یہ جب بھی آپ اٹھیں گے، جب بھی کوئی تحریک اٹھے گی، جب بھی دین کا کام ہوگا، عالمی سطح پر ہو، ملکی سطح پر ہو، اس کے نفاذ کا ہوگا، تو یہ ساری سچویشن آئے گی، یہ دونوں تینوں طرح کے گروہ آپس میں ہوں گے۔ ظاہر ہے جو مخالفین کھڑے ہوں گے، ہم ذرا یہیں دیکھ لیں تو ادھر بھی تو ہوں گے نا، رشتہ دار ہوں گے، تعلق دار ادھر بھی ہوں گے، اسی طرح ان کی عظمت دہشت بھی اپنی جگہ ہوگی، اسی طرح ڈر اور خوف بھی اپنی جگہ۔ تو یہ ساری باتیں وہ ابدی احکامات کے درجے میں اسی انداز میں یہ پھر بھی رہیں گی، لہٰذا اس اعتبار سے یہ ہوا۔ اب اس حوالے سے آئندہ ہم ذرا تبصرہ کریں گے غزوہ تبوک سے پہلے جانے پر لوگوں کا کیا تبصرہ ہوا، چونکہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 2 بعثتیں کہنے سے مصباح صاحب ناراض ہوتے ہیں، میں بعثت ایک ہی کہہ دیتا ہوں، لیکن اس بعثت کے 2 رخ تھے، بعثت چلیں ایک کر لیتے ہیں، لیکن رخ کیا تھے؟ 2 تھے۔ ایک یہ تھا کہ عربوں کے اوپر آپ آئے، آپ خود ان میں سے تھے، قرآن عربی میں نازل ہوا، اور ایک آپ کا رخ تھا پوری نوع انسانی کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی زندگی میں پوری توجہ آپ نے دی ہے عرب کے اوپر،
ہیں تو آپ کل عالم کے رسول، اس کے لیے آپ نے امت کو تیار کیا، اور خود جو اس کے کام کا معاملہ شروع کیا ہے وہ کیا ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ سن 6 کے آخر میں تو آپ نے نجاشی کو خط لکھ دیا تھا، اور سن 7 کے شروع میں تو آپ نے باقی تقریباً عالمی لیڈروں کو خط لکھ دیے تھے۔ اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں اسی کے نتیجے میں نے کہا جنگ موتا ہوئی، اور اسی کے حوالے سے پھر تبوک کا معاملہ جو پیش آیا ہے، تو یہ بھی آپ کی جو عالمی مہم ہے اس کی طرف ایک بہت بڑی موومنٹ تھی جو ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی ایک لشکر تیار کیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو دیکھ کر روک دیا گیا تھا۔ تو بہرحال اس کے اوپر جو تبصرہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جو پہلے 5 رکوع ہیں سورہ توبہ کی ایک تقسیم تو بڑی کلیئر ہے کہ پہلے 5 رکوع آپ کی پہلی بعثت کا جو پہلا رخ ہے اس کے متعلقہ ہے، اور پھر 6 سے لے کر 16 تک یہ آپ کی جو بعثت کا دوسرا عالمی رخ ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ اور اس اعتبار سے بڑے اہم ہے کہ دونوں کے قوانین میں بڑا ڈفرنس ہے، دونوں کے لیے قوانین علیحدہ آئے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ مکہ والوں کے لیے قانون یہ تھا کہ اگر ایمان نہ لائے تو قتل کر دیے جائے، اور تیسرا ان بٹوین دا لائن اس میں یہ تھا کہ پھر یہاں سے چلے جائے، اس سرزمین پر اب وہ نہیں رہ سکتے، جبکہ باقی اقوام عالم کی قوموں کے لیے یہ نہیں تھا۔ جو قانون خصوصی مشرکین عرب کے لیے اترا ہے وہ باقیوں کے لیے نہیں تھا، وہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو اسی طرح غزوہ تبوک میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ایسا موقع تھا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کی کہ ہر شخص جو چل سکتا ہے وہ چلے گا جنگ کے لیے، اس میں استثناء کسی کو نہیں دیا گیا، یہ زندگی میں بھی پہلا موقع آیا۔ تو اس حوالے سے اس ڈفرنس کو بھی میں چاہ رہا تھا کہ سامنے رکھ لیں۔ البتہ یہ جو پہلے 5 رکوع ہیں سورہ توبہ کے، اس میں ایک ترتیب اگر سامنے نہیں رکھیں گے تو مضامین سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ 2 رکوع تو فتح مکہ سے تیاری سے پہلے کے ہیں، اور پہلا رکوع وہ جو ہے 4تھے اور 5ویں کے ساتھ ملے گا۔ پہلا رکوع ذی قعدہ سن 9 میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو مکہ تو فتح ہوا ہے سن 8 میں، اور یہ آیات تقریباً جسے کہیں کہ رمضان سے پہلے جمادی الاولیٰ اس کے اندر جو ہے یہ آیات جو ہے وہ آئی ہے۔ تو ذی قعدہ سن 9 میں وہ آیات نازل ہوئی جو پہلی 6 آیات ہے سورہ توبہ کی۔ وہ چونکہ اہم ترین بات تھی، وہ کیا ہوا، ہیڈ لائن کے طور پر گویا وہ پہلے آ گئی، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کی تیاری کے رکوع، اور پھر اس کے بعد یہ جو اس انقلاب کی یا اس بعثت کے پہلے رخ کے تکمیلی احکامات آ گئے پہلے 5 رکوعوں میں، یوں کہنا چاہیے۔ اور اگلے میں پھر جا کر ہم دیکھیں گے کہ عالمی سطح پر جو احکامات آئے ہیں اس کا ایک رخ اور چیز کیا ہے۔ بس یہاں اس پر اس کو ختم کرتے ہیں۔